والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إلى 7 سنين واضربوه إلى 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کی تعریف، تمہید، توصیف و ستائش کے بعد درود و سلام سید الہدا امام الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر کے لیے. انتہائی معزز، موقر، محتشم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے انسان کو ذمہ دار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور جو ہی یہ سن شعور میں قدم رکھتا ہے تو ذمہ داریوں کا ایک جہان ہوتا ہے جو اس کے انتظار میں قطار بنا کے کھڑا ہوتا ہے. یہ جس سٹیٹس اور جس حیثیت میں ہو، اسے وہاں ہی اتنی ذمہ داریاں درپیش ہوتی ہیں کہ یہ اگر ان کو سر انجام دینے لگ جائے تو انہیں پھر فضول کاموں میں الجھنے کی مہلت اس کے پاس نہیں رہتی. فضول کام میں جو بھی شخص الجھے گا، اس کے فضول کام میں الجھنے کا گناہ زیادہ اس لیے ہے کہ وہ یقیناً کوئی ضروری کام چھوڑ کے آیا ہوا ہے. جو رسپانسبلٹی ہے، جو اصلاً ذمہ داری ہے، اس سے صرف نظر کرنے کا نام فضول گوئی ہے، آوا گوئی ہے، فضول حرکتی ہے. بعض چیزیں ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی کئی جمعوں میں اپنے نمازی ساتھیوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ان کی تعریف کوئی نہیں ہوتی. مثلا اندھیرا، اس کی تعریف نہیں ہے. روشنی کا نہ ہونا اندھیرا کہلاتا ہے. موت، زندگی کا نہ ہونا موت کہلاتا ہے. یعنی فضول چیز، اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی اچھے کام کو چھوڑ دینا، یہ فضول چیز ہے. تو جو بھی آپ کو الجھاؤ کا شکار نظر آئے اور فضولیات میں مگن نظر آئے، ساری زندگی گیموں پہ گزار دی، تاش پہ گزار دی، فضولیات اور لہویات اور اس طرح کی اس نے اپنی مصروفیات بنا لی ہیں کہ ساری زندگی وہ اپنے قیمتی اوقات کو وہاں ضائع کر رہا ہے، تو یقیناً وہ کچھ ضروری کام ہیں جنہیں اس نے چھوڑا ہوا ہے. اچھا، یہ ضروری کام اتنے ہیں انسان کی زندگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صحیح طریقے سے اسے انجام دینے لگ جائے تو اسے پسینہ صاف کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا. یہ حدیث ہے. فرمایا: موت المؤمن بعرق الجبین، انہی کاموں کو سدھارتے سنوارتے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی تمہیں نظر آتا ہے کہ ابھی ادھر گیا تھا، پھر ادھر چلا گیا، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا. کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے جو اللہ کے پاس آ گیا ہے، یہ اللہ کے رستے کا مجاہد ہے. اسے مجاہد کہا گیا ہے. آپ سب مجاہد ہیں اگر اپنے ذمے لگے ہوئے کام کو خوبی سے انجام دے رہے. بچہ رو رہا ہے اور امی نے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا ہے اور خود ڈرامہ دیکھ رہی ہے، یہ بچوں کے ساتھ خیانت کر رہی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خامد سے خیانت کرتی ہے، تو خامد سے خیانت کے مفہوم میں بڑی وسیع ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے. یہ جو بچہ ہوتا ہے بیوی کے بطن میں وہ باپ کی اولاد ہوتا ہے، اس کی امانت ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کوئی بیوی اس کا نقصان کرنے کا نہ سوچے، کسی مرد کی نسل کشی کا نہ سوچے، اس انسان کی نسل کو آگے بڑھنے اور اس کو آگے پروان چڑھانے میں کوئی حسد اور کوئی رکاوٹ، حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے کہ طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے امید سے کچھ روشنی دکھائی ہو تو تب بھی اسے حکم ہے کہ خبردار اگر وہ ایسا قدم اٹھاتی ہے قاتلہ قرار پائے گی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس بچے کو وہ ضائع کرے گی، قتل کرے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا قصور تھا. جب اسے اٹھایا جائے گا اور اسے سانسیں دی جائیں گی، اس سے اللہ پوچھے گا کہ تجھے کیوں گاڑا گیا، تو وہ کہے گی کہ اس سے پوچھیے، میری ماں سے پوچھیے. تو جو خامد ہے اس کی جو عزت کی حفاظت کرنی ہے، اور جو عورت ہے اسے کہا گیا ہے کہ یہ امانت دار، اس کی ذمہ داری ہے کہ خامد کے حقوق میں خیانت نہ کرے. تو ان حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ابتدا میں بچوں کی تربیت کرنا ہے. وہ گھر بیٹھی کو شہزادی بنا کے ہر چیز لا کے دیتا ہے. اب بچوں کی تربیت والد کے ذمے بھی ہے، لیکن اس کا ایک سٹیج ہے. فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، اب باہر کے میدان میں تم نے اسے لے کے جانا ہے، باہر کی دنیا میں تم نے اسے لے کے جانا ہے، اسے کچھ شعور اور کچھ اسے فہم آ گیا ہے معاشرے کے اندر چلنے پھرنے کا، بات کرنے کا. اب تم نے اس کا جو آغاز ہے وہ نماز سے کروانا ہے. اسے تم نے یہ سکھانا ہے کہ بیٹے نماز فرض ہے، کھیلنا خواہش ہے، نماز فرض ہے، پارک خواہش ہے، نماز فرض ہے، یہ مہمان آئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگانا یہ خواہش ہے. تو فرض خواہش کے اوپر غالب ہوتا ہے. جب آپ اسے یہ سکھا دیتے ہیں تو اسے اگلی زندگی میں خواہش کو کچلنے کے طریقے آ جاتے ہیں. وہ اپنے امتحان کے نام پہ کسی کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگاتا، وہ اپنی خواہش کے نام پہ، خواہش کی تکمیل کے نام پہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کہ میں یہاں ہاسٹل میں کس لیے آیا ہوا ہوں. اسے فرض اور خواہش کی تقسیم کا فرق پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ معاشرے کا ایک ذمہ دار انسان بنتا ہے. جو شخص خواہشوں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے اس شخص کا مقام یوں ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، پھر وہ خواہشات کو اپنے سر پہ اتنا سوار کر لیتا ہے کہ خواہشات اسے پھر اپنا خدا نظر آنے لگ جاتی ہیں. خواہشات جو اس کے سامنے اظہار کرتی ہیں یہ اس کو پورا کرنے کے لیے پھر اندھا ہو جاتا ہے. یہ خواہش اس حد تک چلی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں 70-75 سال کا بڈھا آپ دیکھتے ہیں، عذر گناہ بدتر از گناہ. اسے یہ خوف نہیں رہتا ہے کہ میں عمر کے کس حصے میں ہوں اور میں کر کیا رہا ہوں. خواہشیں اتنا اندھا کر دیتی ہیں بندے کو. تو جب ایک دیندار شخص کو خواہش اتنا اندھا کر سکتی ہے، اور اس وقت تو زمین ہل گئی کہ جب ایک قبر، ایک مزار پہ 2 بندوں کو دکھایا گیا بوڑھے کہ اس قبر کی اوٹ لے کے وہ اپنی باطل خواہش کی تکمیل میں علامان والا فیض. میں اصلاً آپ کے سامنے جو انالیسز کر رہا ہوں، جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، وہ آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ایک باطل خواہش بندے کو اس حد تک اندھا کر دیتی ہے کہ اسے قبر پہ پیچھے چھپ کے بھی اس کو پورا کرنے سے خوف نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد اس خواہش کی تکمیل میں آپ کا احترام کرے گی؟ اسے ڈر ہوگا کہ میرے ابو کو پتہ چل جائے گا، اسے ڈر ہوگا کہ میری اماں کو پتہ چل جائے گا. یہ اتنا اندھا کر دیتی ہیں خواہشیں کہ انسان کو خدا کا ڈر نعوذ باللہ نہیں رہتا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ایک عزیز کی شادی ہوئی اور اس نے منتیں کروا کے شادی کروائی. نوجوان لڑکا ہے لیکن اس نے باہر بھی کہیں الیکس لیک رکھی ہوئی تھی. اس معصوم بچی کی جو شادی ہوئی 2 مہینے کے بعد اس نے طلاق دے دی. تو ڈاکٹر صاحب اسے کہنے لگے یار کچھ خدا کا خوف کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ اندھا ہوا تھا نا. کہنے لگا میں نے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اسے آپ نے سکھایا نہیں ہے.
जिस दिन उसकी तरबियत के अयाम थे ना, तुम किसी फजूल काम में मसरूफ थे। देखें, तरजीहात होती हैं हर चीज की। एक शख्स को भूख लगी हुई है तो यकीनन वो आपसे रोटी मांगेगा, वो आपको ये नहीं कहेगा मुझे खुशी वाले की मिठाई का डब्बा दे दो। तरजीहात हैं। उसे भूख शिद्दत की और मरने के करीब है, प्यास से बिलक रहा है, यहां उसको पानी की जरूरत है, वो पानी ही मांगेगा। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि मुझे आप रबड़ी दूध ले दें। तरजीहात हैं। जिस चीज की हैसियत है, जिसको पहले पूरा करना है उसको पहले पूरा करना। ये एसेसरीज जो है जिंदगी की, ये बाद में आती। सबसे पहले फराइज हैं। फर्ज क्या है कि जान बचे। जान सूखे टुकड़े से भी बच सकती है तो बचाने की कोशिश करनी है। फराइज के बाद फिर कुछ लवाजमात आ जाते हैं, और लवाजमात के बाद फिर कुछ चीजें जरूरियात होती हैं। जरूरियात के बाद फिर ये एसेसरीज होती हैं जो आसाइशें होती हैं। हम आसाइशों में इतना उलझे हुए हैं कि हमें फराइज का पता नहीं, उसके बाद लवाजमात आने हैं, उसके बाद फिर जरूरियातें जिंदगी आनी है। छोटी सी जिंदगी है, इसी को हमने वबाले जान बना रखा है। 60 या 70 साल के लिए हम वीजा लेके यहां आए हैं, बस एक मर्तबा। इसी को संवारने सुधारने में हर बंदा अपने आप में एक इमाम है। कोई किसी के कहे कार में नहीं है। जितने घर हैं उतने रूम हैं, उतने एसी हैं, उतने मोबाइल हैं, उतने नेट के कनेक्शन हैं। हर शख्स ने अपने अपने जहान को कोड लगा रखे हैं। वो नेट का कनेक्शन बंद हुआ तो 10 मिनट आपस में बात की, तो किसी ने मजाकन लिखा था कि आज नेट का कनेक्शन जब मुनक़ते हुआ तो पता चला कि घर वाले अच्छे लोग हैं। मेरे फेसबुक पे इतने फॉलोअर हैं, मेरे ट्विटर पे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं, टिकटॉक पे इतने फॉलोअर हैं। ये पिछले दिनों एक टिकटॉकर वो मरा है, कई दिन उसकी लाश पड़ी रही और 6 मिलियन थे उसके फॉलोअर। 6 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। तो 6M थे, कितने हो गए? 60 लाख फॉलोअर थे। लाश उठाने कोई नहीं आया। यहां फॉलोअर बनते हैं इस मिंबर पे, मेहराब पे। ये आपने औलाद को सिखाना है कि ये मौलवी साहब आएंगे, ये नमाजी आएंगे। आप जाते नहीं है। आप जिसके जनाजे में जाते हैं आप उसको फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इसलिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि आपका यहां ताल्लुक बनता है। ये एक जहान है, जिस जहां को नई नस्ल छोड़ के अपने बिस्तरों को आबाद करके समझती है कि हम शायद बहुत बड़े 30 मार खां हैं और हमें फेसबुक पे लाइक मिल गए हैं और इतने हमें फॉलोअर मिल गए हैं, अब हमें इस जहां की जरूरत नहीं रही। इसीलिए फरमाया कि बच्चों को तुमने मस्जिद में लेके आना है, मुआशरे के साथ उन्हें मुंसलिक करना है, उन्हें फराइज की पाबंदी तुमने सिखानी है। और 10 साल के हो जाएं तो जिस्म के अंदर कुछ मजबूती भी आ जाती है, और नमाज पढ़ाने के हवाले से तुमने उन पर कुछ सख्ती भी करनी। वफर्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजी, उनके बिस्तरे तुमने अलग अलग कर देने हैं। और उन्हें हुक्मन ये कहना है, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, गौर फरमाइए, उन्हें हुक्मन ये कहना है, बेटे अपनी पेशाब वाली जगह किसी के सामने खोलते नहीं है। ये अल्लाह के रसूल के जुमले हैं। कायनात सभी का हया मिलके जिनके सामने छोटा सा नजर आता है। कोई शख्स अपनी शर्मगाह का पर्दा किसी दूसरे शख्स के सामने ना खोले। और हदीस के अगले जुमले पहले मुतलकन हुक्म दे के कहा कि ये मेरा हुक्म बच्चों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, और ये मेरा हुक्म मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म औरतों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। और हया के इतने पैकर कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि अरब की सबसे हया वाली औरत अगर एक साइड पे खड़ी की जाए तो उसकी मिसाल देने से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया को बयान नहीं किया जा सकता, जितना हया अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। लेकिन इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात करने से शर्माते नहीं है। हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट से मुंसलिक लोग हैं, मुब्तदी तालिब इल्मों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। आप सारे मेरे दोस्त एक तजर्बे की बुनियाद पर यह बात कान खोल के सुन लें। दुनिया जहां में ये जितनी बातें हैं जिनके बारे में बात दफा आप कह सकते हैं कि ये मेंबर पे नहीं होनी चाहिए थी, या अभी वक्त नहीं था, अभी तकाजा नहीं था, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, ठीक है, ये आपका एक तखमीना और तजर्बा हो सकता है। जिस बच्चे ने 5 क्लासें स्कूल में पढ़ ली हैं उसे सभी बातों का पता है। बाज दफा मीटिंग्स में बैठते हैं, बच्चों की उम्रें डिस्कस करते हैं,
मां बाप झट में कसम उठा जाते हैं आके, लेकिन बाज दफा हमने उनके इस वहम को तोड़ने के लिए बच्चों की रिकॉर्डिंग की होती है कि ये सुनो, ये आपका बच्चा इस बात का इतराफ और इकरार कर रहा है, और उससे पूछो बच्चे ये बातें कहां से सीखी? वो कहते मैंने गली मोहल्ले में अपने दोस्तों से सीखी हैं, पतंग उड़ाते हुए सीखी हैं, मैंने स्कूल जाते हुए सीखी हैं, स्कूल से आते हुए सीखी हैं, एक इंस्टीट्यूट चलाते हुए मुझे 6ठा साल है जिसमें हम 10 साल का बच्चा तकरीबन ले लेते हैं और उसके मुख्तलिफ टेस्ट लेते हैं हम, 17-18 के करीब, कुछ नफ्सियात का है, कुछ जहानत का है, कुछ मुआशरती मालूमात का है। तो 15 दिन में हम उसे जज कर लेते हैं, हमें उस बारे मालूमात हो जाती हैं कि इस बच्चे को माहौल ने कितनी तखरीब ज़दा कर दिया है। आज से 100 साल पहले यहूदी ने जो आपके बच्चों को खराब करने का प्लान बनाया था ना, आप मत सोचें कि आप अमेरिका से दूर चन्नू के छोटे से शहर में बैठे हैं, वो प्लान आपके बच्चों को मुतासर कर चुका है। ये किसी को कोई शख्स इस मुगालते में न रहे कि नहीं भाई ये इल्जाम तराशी है, ऐसा नहीं है, ना 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 ना, बाहर आइए मुगालते से। ये जहर आलूद फजा आपके बच्चों के जहन को तखरीब ज़दा कर चुकी है, उन बच्चों को जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। केस का एक जहां है, अगर आपके सामने रखा जाए तो आप कानों को हाथ लगाएं। हम कर क्या रहे हैं स्कूलों में? स्कूल में व्हाइट बोर्ड है और मार्कर है और प्रोफेसर साहब नकल कर रहे हैं जो उन्होंने नकल किया है, डिलीवरी दे रहे हैं, बेहतरीन नाकिल हैं, लिखाई बड़ी अच्छी है, टेंस बड़े अच्छे हैं, सेंटेंसेस बड़े अच्छे हैं। जिस तरह रट्टा लगाया है, व्हाइट बोर्ड से लिखा है, जहन पे सवार किया है, व्हाइट बोर्ड पे मुंतकिल कर दिया, बच्चे ने कॉपी पे लिखा, बच्चा घर चला गया, उस फिर कॉपी को उसने पेपर पे नकल किया, पोजीशन हासिल कर ली। अब बच्चा 3री में है, अब बच्चा 4थी में है, अब 5वीं में है, अब 6ठी में है, O लेवल है, A लेवल है। आप में से कोई शख्स आज घर जाके देखे 5वीं क्लास की जो इंग्लिश की ग्रामर है, 5वीं क्लास की, यकीन मानिए अगर वो 5वीं क्लास की ग्रामर की किताब किसी बच्चे को सही तरह आ जाए, उसे डॉक्टरेट तक इंग्लिश की जरूरत नहीं है। मैंने पिछले जुमे देखी है वो किताब, लेकिन बच्चे को मालूम ही नहीं। ये मेरा भतीजा बैठा है, ये भांजा यहां, ये नकल कर रहा है कि हजरत अबू तालब, शेब अबी तालब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ गार में महसूर रहे, कॉपी से दे के, गाइड से दे के कॉपी पे नकल कर रहा है, सही लिख रहा है। मैंने कहा बेटे ये आप लिख क्या रहे हो? कहता पता नहीं। ये शेब अबी तालब क्या थी? कहता पता नहीं। ये जो महसूर हुए इसका मतलब क्या है? तो पता नहीं। कई दिनों का पढ़ा हुआ, कई दिन से पढ़ रहे हैं। 1 मिनट में मैंने कहा पुत्र इन्हें गार होंगी है, उन्होंने शेब आंदे ने पहाड़ों के विच ना, एक रस्ता जिहा हुंदा, दरमियान च पत्थर हट जाते पासे ते विच एक गार बन जाती, उन्होंने शेब कहते अरबी च। की कहते हैं? आंदा शेब आंदे ने या शाह आंदे ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के तशरीफ ले आए, आपने तौहीद की दावत दी। तौहीद का मतलब है कि अल्लाह एक के, वो लोग बुतां नूं मनदे सी। उन्होंने क्या साडे असी बुत किनू आंदे ने? ये मूर्ति बना के, वो तो टेलीविजनों में दिखाई जा रही। आपके बच्चे के कंबल पे भगवान है, आपके बच्चे के घर में भालू है, साइकिल पे भगवान है, चूड़ियों पे भगवान है, सर पे लगने वाली जो चुटकी है उस पे भगवान है। इस तरह हमारी तहजीब का बेड़ा गर्क किया है और हम समझते हैं कि हम बहुत पारसा है और हम अपने फराइज बड़े तंदही से सारा अंजाम दे रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते करते उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि आपको उस गार के अंदर बंद होना पड़ा। और ये जो अबू तालिब हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी के बड़े भाई थे और आपके ताया लगते थे। लो जी, मेरा कितना जोर लग गया इस बात पे। अब ये बात मैं कहानी की शक्ल में बच्चों को बता देता तो मेरा जाना क्या था, लेकिन मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं नाकल हूं। मैं तो डिलीवरी देने आया हूं, मुझे नहीं पता डब्बे में पिज्जा है या उसके अंदर शवारमा है या उसके अंदर कुछ भी नहीं। बस मैंने जो पीछे से लिया है मैं आगे डिलीवर कर रहा हूं। नाकिल हैं, सारे नाकिल हैं, रट्टे पे रखा है। ये जो आप मेडिकल पे दवाई लेने के लिए जाते हैं, उस बच्चे को सारा पता होता है
کہ کون سی دوائی کہاں پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کا مرض کیا ہے؟ اسے بعض دفعہ ڈاکٹر سے بھی زیادہ پتا ہوتا ہے. وہ علامتوں کی پہچان کر لیتا ہے، جبکہ علامتوں کی پہچان زیادہ مشکل ہوتی ہے. ہمیں ایک دوست نے بتلایا کہ ایک فوجی جرنیل ہیں، اس کے بچے کے نمبر بڑے اچھے آتے ہیں، لیکن جب وہ پوچھتا ہے بچے یہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو اس بچے کی چونکہ مادری زبان پنجابی تھی، اس نے کوئی 60-70 ہزار میں ایک بابا ڈھونڈا ہے جو اس کی اس مشکل لینگویج میں پھنسی ہوئی وہ علم کی تنابوں کو پنجابی میں وہ سیکھ کے اسے پھر سکھاتا ہے اور اس کا کانسیپٹ کلیئر کرواتا ہے کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے. پرسوں میں قرآن مجید کے ترجمے کی کلاس لے رہا تھا، تو ترجمہ پڑھاتے پڑھاتے میں ترجمہ سننے لگ گیا اور بچوں نے مجھے ترجمہ صحیح سنایا. یہ پہلا پارہ تھا. ہم الحمدللہ الف لام میم سے سورۃ الناس تک مکمل ترجمہ پڑھاتے ہیں، اور میں ترجمہ خود پڑھاتا ہوں، اور وہ ترجمہ ہم خود کرتے ہیں، رٹا نہیں لگاتے کہ اردو کا کوئی قرآن مجید اٹھایا تاکہ بچہ یہ سوچے کہ اگر میں نے نہ لکھا تو میں قرآن اٹھاؤں گا وہاں سے لکھ لوں گا. بچے کو یہ بتایا بیٹا نہیں، یہ جو ترجمہ آپ یہاں کر رہے ہیں یہ کسی قرآن مجید پہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ یہیں سے آپ کو ملنا ہے، اس لیے یہیں لکھنا پڑے گا، یہیں سے سننا پڑے گا، چیک بھی آپ نے کروانا ہے. اب وہ بچے ترجمہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے جو یہ یہودی ہیں ان کے حوالہ سے یہاں قرآن مجید میں بات بیان ہوئی کہ وہ محرم، جبکہ ان پہ حرام کیا گیا ہے اخراجہم، ان کا نکالنا، تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، اور فدیہ دے کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم پہ احسان کیا. ثم انتم، اللہ نے تم سے یہ وعدہ لیا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور اپنے ہی آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم وانتم تشهدون، تم نے پھر اس بات کا اقرار کیا اور تم اس پہ گواہ بھی ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، پھر تم خود ہی اپنے آپ کو گھروں سے نکالتے بھی ہو، اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ایک دوسرے پہ تم چڑھائی کر دیتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کے تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پہ حرام کیا گیا ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو کیا جزا ہو سکتی ہے اس کی جو شخص یہ کرے، الا خزي، سوائے رسوائی کے، فی الحیات دنیا کی، دنیا کی زندگی میں. ويوم القیامت يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن وہ شدید عذاب کی طرف پلٹائے جائیں گے. وما الله بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے. اب اس آیت کے پیچھے ایک مفہوم ہے. ترجمے پہ اتنی میں نے توجہ نہیں دی، مجھے پتا تھا کہ یہ اس آیت کا مفہوم نہیں نہ سمجھے گے کہ جب قیدی بن کے آتے ہیں تو تم فدیہ دیتے ہو، اللہ نے گھر سے نکالنا منع کیا ہے اور یہ حرام کیا ہے. یہ بات ہو کیا رہی ہے؟ اب یہ کانسیپٹ کلیئر کروایا. اگلے دن جب سنا تو کچھ بچوں نے، یعنی کل، ترجمہ تو آتا ہے سبھی کو، 2 صفحے کے قریب ترجمہ پڑھا ہے، ایک ورقہ پورا یا اس سے بھی شاید زائد، لیکن کچھ کو یہاں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اختصاراً چھوٹا سیگمنٹ آپ سمجھ لیجیے. یہ بات یہاں اصلاً یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ وعدہ لیا جب انہیں عزت مل گئی کہ تم میں سے جو بڑے لوگوں کو پیسہ ملے گا نا تو پھر وہ غریبوں پہ زیادتیاں کریں گے، لہٰذا وہ غریب تمہارے اپنے ہی ہیں. ان غریبوں کو گھروں سے نکالنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے خود کو اپنے گھروں سے نکال لیا ہے. ان غریبوں کو تم مارو گے تو ایسے ہی ہے جیسے خود کو مار رہے ہو. اس لیے کہا گیا کہ کسی معاشرے کا بڑا شخص چھوٹے پہ زیادتی کر کے یہ نہ سمجھے میں نے چھوٹے پہ کی ہے، وہ اپنے آپ پہ کر رہا ہے، وہ دنیا میں بھی بھگت سکتا ہے، آخرت میں بھی بھگت سکتا ہے. اور پھر تم ہمدرد بھی بنتے ہو، شاطر بھی بنتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو گھروں سے نکالنے سے تمہیں روکا ہے، خود ہی نکال دیتے ہو. ایک دوسرے کو تم
چک چکا کے کہتے ہو کہ اس بندے کو اس گلی سے نکالو، اس محلے سے نکالو، جب وہ ذلیل ہونے لگ جاتا ہے تو پھر ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہو اور میٹنگ میں بیٹھ کے کہتے ہو کہ یار ہم تجھے تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں، تم اس علاقے میں مکان لے لو. پھر تم فدیہ دے کے جس طرح سیاستدان کرتے ہیں، خود ہی قلع قمع کیا اور خود ہی اس کے گھر میں آ گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک شخص کی ٹانگ توڑتے ہیں اور پھر اس کے گھر میں آ کے کہتے ہیں آپ کا علاج ہمارے ذمہ، اور جبکہ اللہ نے تو ٹانگ توڑنے سے منع کیا، اللہ نے تو ان کو گھر سے نکالنے سے منع کیا، تم گھر سے نکال کے شیطنت بکھیرتے اور شیطان بنتے ہو. اس طرح چلاک اور شاطر بن کے دکھانے کی کوشش. بچوں سے کہا کہ 2 3 مثالیں اس بات کی وضاحت کے لیے ڈھونڈو اور اپنے لفظوں میں انہیں لکھو. کیا اس طرح جو بچہ سیکھ رہا ہے، جس طرح وہ بات کو سمجھ رہا ہے، معانی اور مفاہیم کے جہان میں جا رہا ہے، کیا پورے سال میں قرآن مجید پورے کا رٹا لگوانے سے بہتر نہیں اسے ایک آدھ سپارہ ہی صحیح طرح پڑھا دیا جائے؟ کوئی نصاب کی ایک کتاب ہی ہو کہ بچے کو پتا ہو کہ اس کتاب میں ہے کیا. تربیت نہیں ہو سکتی. آپ نے تو اسکول بھیج کے فیس دے کے جان چھڑا لی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ بچے کے بیگ میں ہے کیا، اس کے حقیبے میں ہے کیا، استاد کی حیثیت کیا ہے، اسے آتا بھی ہے کہ نہیں. جس نے استاد رکھا ہے وہ بیچارہ خود بڑا ناقل. وہ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ بچے کو فارغ نہ کریں سر، بچے کا فٹورے خراب ہو جائے گا. یہ بڑا نٹورے، وہ نیچر اور فیوچر اس پہ وہ بات لکھی ہوئی، یعنی جیسے وہ کسی کے ذہن میں بات آ گئی. صرف یہ بچے کو پتا ہے کہ نالج کو کنالج نہیں پڑھتے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نالج ہوتا کیا ہے، علم ہوتا کیا ہے. انما العلم بالتعلم. علم کی تعریف یہ ہے کہ یہ کسی بزم میں بیٹھ کے ڈسکس کرنے سے آتا ہے، ڈسکشن سے آتا ہے، ڈسکشن میتھڈ. آپ کوریا کا نصاب دیکھیں، 8 سال تک کوئی کتاب نہیں ہے، 8ویں کلاس تک کوئی کتاب نہیں ہے، سوائے ڈسکشن کے کہ ایک پوائنٹ استاد ان کے سامنے رکھتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ اس پہ کریٹ کرو، تم ذہن میں سوال تخلیق کرو. 8ویں سال کے بعد اس کی حیثیت، اس کا شعور، ولما بالغ اشدہ، جب مضبوطیوں کو یہ پہنچتی ہے تو پھر ان کو کسی میدان میں اتارا جاتا ہے. تو وہ جو آپ 25 سال میں نہیں سیکھ سکتے وہ بچے 1 سال میں سیکھ لیتے ہیں. سکھانے والے لوگ کہاں ہیں جو اپنے خون پسینے کو ایک کر کے، یہاں 24 گھنٹے لوگ پیٹتے تو ہیں کہ استاد 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 کی ایسی. یہ جو پرسوں فائلیں پھاڑ رہے تھے یہ کسی استاد کے پڑھائے ہوئے، یہ کسی آکسفورڈ میں پڑھ کے آئے. کس طرح وہ آپ کی دی گئی عزت کو کس طرح سروں پہ اچھال رہے ہیں. کون سا سفید ہاتھی بچا ہے، کون سی مقدس گائے محفوظ ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ کون کون سے چہرے ہیں پارلیمان میں، کس طرح ادم مچا رکھا ہے. کتا بھی بیٹھتے ہوئے خیال کرتا ہے کہ جگہ پہ پوچھ مارنی ہے، اور عوامی پارلیمان ہے اور یہ عوامی نمائندے ہیں. اور فمثلہ کمثل الکلب، قرآن نے صحیح کہا یہ خواہشات کے پجاری ہیں. ان کی مثال کوئی کتوں سے دور کی مثال نہیں ہے. ملتا ہے تو چپ ہو جاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو بک بک کرتے ہیں. یہ کسی آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، کسی برٹش سسٹم سے پڑھ کے آئے ہیں. ہر شخص ملما ساز ہے، اسے قید کیا ہوا ہے کہ اے وردی پانی ہے، ٹائی لانی ہے، کرو پاؤں کو کھایا ہے. کوئی ایسا اوپن سکول ہو کہ جس میں بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آ کے برابر بیٹھے اور وہاں وہ مراد پائے، وہ ایم این اے ایم پی اے کے بیٹے کے سامنے جیتے جب ڈلیور کرے، اور ایم این اے ایم پی اے کے بچے کو پتا چلے کہ عزت سیکھنے سے ملتی ہے، ٹائی لگانے سے نہیں. یہ نظام تھا جو رسول اللہ دے کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو پھٹیکیں ہی اتنی ڈال دیتے ہو غریب کے بچے کو، وہ بیچارے کا ذہن جوتی اسے بلیک میل کرتے ہو تم کھڑا کر کے جوتی ساتھ کی. اس کے گھر میں تو دیکھو کہ صورتحال کیا ہے کہ آج انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں. میرے پاس ایک بچہ آیا، مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ ناشتہ بھی نہیں کروا کے لیا. اللہ کی قسم اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا، ان کے گھر میں حیثیت نہیں تھی ناشتہ کروانے کی. میں نے فوراً پہلے اس بچے کے لیے ناشتہ منگوایا. وہ رونے لگ گیا بچہ. میں نے کہا بیٹے آپ میرے ساتھ ناشتہ کریں. میں نے اسے ناشتہ کروایا، اور ناشتہ کروا کے میں نے اس کے باپ کو کہا آپ چلے جاؤ، یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے. 1 سال میں اس بچے نے قرآن مجید حفظ کر کے پورا قرآن 1 دن میں سنایا. مڈل کی اور مڈل میں اس نے ٹاپ کیا. پچھلے ہفتے اس کا باپ
1 रुपया हमने उससे नहीं लिया। आके उसकी आंखें भरी हुई हैं, कह रहा कि हम क्या दे सकते हैं। हमने कहा हमने आपसे कुछ लेना होता तो हम इसके साथ इतनी मोहब्बत ना करते। हम दुनिया के टकों के लिए किसी को उठाने के कायल ही नहीं है। और ये तारीख शाहिद है, बारहा मैंने यहां तज़किरा किया, वल्लाहिल आज़ीम एक खास मोहब्बत है जो थकावट के बावजूद हर जुमे यहां खींच लाती है। एक करंट है, एक दोस्तों अहबाब की। मैं अमीर साहब को अक्सर ये कहता होता हूं कि मैं बहुत, अल्लाह ने इज्जत दी आपकी दुआ से, बड़े स्टेज पे जाकर भी जुमा पढ़ाऊं, मुझे इतना लुत्फ नहीं आता जितना लुत्फ मुझे अपने इस मिंबर पे खड़ा होकर जुमा पढ़ाने का आता है। मेरे दोस्तों अहबाब उस मोहब्बत की बात को सुन के अगर उसे याद रखते हैं तो यकीनन ये मेरे लिए, मेरी नस्लों के लिए और मेरे उन इदारों के लिए जिन्होंने मेरी तालीम और तरबियत की है, यकीनन सदका जारिया है। उसके बाप ने कहा कि ये बच्चा, अच्छा इंग्लिश में भी उसके अच्छे नंबर, फिर कहां दाखिल करवाए? मैंने कहा आप इसे जामिया सल्फिया ले जाए। जामिया सल्फिया ले गए। एक और बच्चा इसी तरह गरीब घर का है, वो भी इसी तरह। मैंने कहा आप इसे यहां छोड़ेंगे, बच्चा हमें पढ़ने वाला लगता है। 6-7 महीने में उसने हिफ्ज किया। उसने भी एक दिन में मुकम्मल कुरान मजीद सिखाया, सुनाया। तो उसका बाप कहने लगा कि ये बच्चा थोड़ा सा स्कूल का शौक रखता है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो आप इसे मैट्रिक करवा लें। ये पीछे जो मैट्रिक के पेपर हुए उसने टॉप किया पूरे फैसलाबाद बोर्ड में। मैंने एक बच्चे की कभी स्कूल की पोस्ट नहीं लगाई कि बच्चों के ज़हन पे मैं यह गलबा तारी करूं कि शायद यहां स्कूल का सिस्टम ज्यादा एक्टिव है और स्कूल की भूख की बुनियाद से यहां है ना। लोग दीन सीखने के लिए हैं, दुनिया अल्लाह खुद दे देगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे मार्केट में निकल जाते हैं और जाके किसी भी रक्शे वाले को रोक के तबलीग करते हैं। अमीर एलीट क्लास के बच्चे, उनके दिल में शौक है। ये जो मीरपुर की मरकजी मस्जिद है, जिस शख्स ने ये तामीर की, वो शख्स पिछले 2 हफ्ते पहले हमारे पास है। मुझे नहीं मालूम था कि उसका बच्चा यहां पढ़ता है या ये बच्चा जो उसका बच्चा है। कहने लगा मेरे घर के अंदर एक तकरीब का माहौल था और मेरे गली के मोहल्ले के बच्चे गंदे थे। मैंने कहा मैं आपकी बात करने से पहले आपको बात बताता हूं, ये पिछले हफ्ते आपके बच्चे की ये शिकायत आई है। उसने कहा यकीनन ये कमी इसके अंदर होगी, क्योंकि हमारी गली मोहल्ले में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उसने इतराफ किया। फिर उसने मुझे वीडियो दिखाई, कहने लगा ये देखो कारी साहब, मेरे खानदान में ये पहला वाकया है कि मेरा बेटा मुसल्ले पे खड़ा है और नमाज पढ़ा रहा है, तरावीह पढ़ा रहा है। ये 29वीं रात है, इसको छुट्टी हुई तो इसने खुद कहा कि मैंने नमाज पढ़ा रही, क्योंकि हम ट्रेनिंग देते हैं, पहले दिन आते बच्चों को साथ में खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई 2-4 बाबे हमें भी अल्लाह ताला ने ऐसे अता किए हुए हैं जो कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। क्या हम उनके पीछे लग के सिस्टम को छोड़ देंगे? या बच्चे ने हल्की फुल्की शरारत की। बात मैं ये कर रहा हूं कि अगर तो आपने पैसे कमाने हैं फिर तो आप प्राइवेट स्कूल खोलें, फिर तो प्राइवेट स्कूल खोलें। ये प्राइवेट स्कूल खोलने वाले क्यों खोलते हैं स्कूल? एक हिफज का उस्ताद हिफज में बैठा है, सारा दिन खप रहा है, और ये प्राइवेट स्कूल इतनी तालीम के ये खां हैं, कितने इन्होंने माहिर पैदा कर दिए। इन बेचारों ने क्या देना है? जो ऑक्सफोर्ड ने दिए वो आप अपनी आंखों से रोजाना देखते हैं, किस तरह की गलीज वो मुगल्लजात बक रहे हैं। सबसे बेहतरीन मैटर आपका, आपकी औलाद है। आप दुनिया से चले जाएं तो ये जूते पड़वाने का सबब कब्र में बन सकती है। आप लेटे हुए चैन नहीं पा सकते। अगर इसमें तकरीब आ गई, कोई किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकेगा, आपका गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये फर्ज है, ये फर्ज है। बच्चा हॉस्टल में है, पता है क्या कर रहा है? बच्चा आला तालीम हासिल कर रहा है, पता है क्या गुल खिला रहा है? बच्चे से याराना बनाओ, उसे बाहर यार ना ढूंढने पड़े। बच्चे को दोस्त बनाओ, उसे बाहर दोस्तियां ना लगानी पड़े। कभी आपके बच्चे ने आपको कहा कि पापा आओ मैं आपकी दावत करता हूं, वो दोस्तों को क्यों कहता है? आपने उसके सर पे एक नजायज रोब का ऐसा पलंदा बाप होने के नाते से, और समझते ये हैं चूंकि वो छुपी हुई है ना चीज, जिस तरह ये हम खा लेते हैं, बाज़ दफा पेन किलर खा लेते हैं तो दर्द हटता नहीं है, वक्ती तौर पे पर्दे में छुप जाता है। वो जो बीमारियां उसको खराब कर रही हैं वो उसमें हैं, लेकिन आप एक पेन किलर हैं कि वो डरता हुआ आपके सामने इजहार नहीं करता। बच्चे को मां बताए, छोटी बेटियों को मां बताए। आज से 600-700 साल पहले फुकाहा की जो किताबें हैं, आज की नहीं, क्या कहते हैं, मसाले तेज हैं, बलूगत पहले आ गई है, ब्रायलर आ गया है, दूध आ गया है,
700 سال 800 سال پہلے کی جو علماء کی عبارتیں ہیں کہ 9 سال میں بچی اور 12 سال میں بچے، اس پہ بلوغت کے احکامات امپلیمنٹیشن ہو جاتے ہیں، امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان پہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبارتیں اٹھائیں فقہا کی، آج سے 1300 سال پہلے کی عبارتیں، 1300 سال پہلے کی فقہا کی عبارتیں. آپ کہتے ہیں بچہ ہی ہے، لمس نہیں ہونا چاہیے. فرقوا بین المضاجع، مصر کے اندر تہذیب ہوتی تھی کہ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، کنگری ڈال کے جہاں بچی آتی وہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیتے تھے، اور دوسرا اگر لڑکا ہے وہ ڈنڈے کو ہاتھ لگاتا تھا، ہاتھ کو مس نہیں کرتے تھے. آپ جاتے ہیں جس کی مرضی سر پہ پیار دینے لگ جاتے ہیں. بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ بھابھی کو کیوں پیار دے رہے ہیں آپ؟ جو غیر محرم رشتے ہیں آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں؟ خالہ کی بیٹی سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں بھائی، کیوں؟ اس سے بہتر تھا آپ کو چھوتے. یہ اسلام کی باتوں کا مفہوم ہے. کون سی آزاد خیالی؟ بچوں کو کھلونے دے کے جان چھڑائی ہوئی ہے، اور بچے اپنا جہان آپ بناتے ہیں، پھر ان کی خواہشات پک جاتی ہیں، پھر وہ بات تس سے مس نہیں ہوتے، ہلتے نہیں. کیا یہ اہتمام ہے جس اہتمام کی طرف شریعت ہمیں توجہ دلا رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. وہ بچے جو ابھی 10 سال سے چھوٹے ہیں، 9 سال سے چھوٹے ہیں، 3 اوقات ڈسٹنس کے اپنے گھر میں ایسے بھی رکھو کہ وہ بچے جو ابھی سن بلوغ اور سن شعور اور سن رشد کو نہیں پہنچے، اگرچہ بچے ہیں، وہ تمہارے کمرے میں نہ آئیں. یہ اتنی دیر پہلے، اور آج کے بچے سب کچھ سیکھا ہوا انہوں نے، معاشرے نے سکھایا ہے. شیطان کسی کو نظر آیا؟ کوئی میرا بھائی مجھے بتایا کہ میں نے شیطان دیکھا ہے؟ نہیں نا، کبھی نظر آیا. جس طرح شیطان نظر نہیں آتا، اسی طرح شیطان کی تعلیم بھی آپ کو نظر نہیں آتی. دے پوری رہا ہے، وہ پورا برابر سکھا رہا ہے. آپ کا مقابلہ اس غیر مری طاقت سے ہے جو دشمن نظر نہیں آتا، اس کے مقابلے میں زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. بچوں کو دم کرنا ہے، ان کی پاکی پکیزگی کا خیال رکھنا ہے، ان کو بلوغت کے احکام اور مسائل سکھانے ہیں، ان کو معاشرے کے اندر یہ پھیلی ہوئی غلاظت کا مقابلہ یہ بتانا ہے، آپ نے بتانا ہے. من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء. دوپہر کے وقت جب تم اپنی قمیضیں اتار کے کلیوں پہ ٹانگتے ہو تو نیچے سے بنائن ہے، اگرچہ تم پورے برہنہ نہیں ہوئے. اس حالت میں تم اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے نہ جاؤ. اب گھر کے قمیضوں کا خیال کیا ہے؟ کیا حال ہے ہمارے؟ ایسے لاش ہے، یہاں تک وہ باڈی بلڈر ہے، اور اتنا وہ حیا والا ہے کہ وہ بہنوں کے سامنے بیٹھا ہوا. کیا آپ کو پتا کہ سطر کے احکام ہیں؟ باڈی کو اس طرح وہ عیاں کر کے کیا دکھا کیا رہا ہے؟ انسان کا عورہ ہے، عورت کا سطر ہے. پورا سسٹم تخریب کا شکار ہے. آپ کے بچوں کے ہاتھ میں فیس بک ہے، اور یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی پچھلے دنوں، اس کے خلاف جاوید چودھری صاحب نے ایک پوسٹ لگائی، تو میں اس پوسٹ کو لگا پڑھنے کے. لکھا کیا؟ جو ہی میں نے اسے کلک کیا، نیچے ایک پوسٹ آ گئی کہ اگر آپ چیٹ کے لیے کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو انہی نمبروں پہ رابطہ کریں. پوسٹ لگائی ہے جرم کے خلاف، اور نیچے دعوت دی جا رہی ہے گناہ کی. یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو شخص ایسی چیز کو پرموٹ کرے جو معاشرے میں فحاشی لائے، شدید ترین سزا ہے اور عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. پورا معاشرہ تخریب کا شکار ہے، پورے معاشرے کی چھت گرنے والی ہے، کھوکھلی ہو گئی ہے، بلڈنگیں کھوکھلی ہوئی ہیں. ہر شخص کچھ مفاد کے پجاری ہیں، کچھ خواہشات کے پجاری ہیں، اور والدین نے مقصد کیا بنایا ہے کہ جاب اچھی ہونی چاہیے. جاب اچھی ہوگی تو شادی اچھی ہوگی، شادی اچھی ہوگی، یعنی کاروبار چل رہا ہے. اپنا میٹیریل دکھاؤ اور عورت خرید کے گھر لے آؤ. لفظ تم نکاح کا استعمال کرتے ہو، اصلاً سودے بازی ہوتی ہے. جتنا بڑا آپ اپنے آپ کو بن کے دکھاؤ گے، جتنا زیادہ سرمایہ دکھاؤ گے، اتنے بڑے گھر کی دلہنیاں لے آؤ گے. کس کس کو سمجھایا جائے کہ اسلام چاہتا کیا ہے؟ ایک محبت، پیار، احترام اور وقار اور شرم اور حیا کا ماحول.
سر نہیں اٹھتے تھے خواتین کے جھکے ہوئے، لا یعرفنا پہچانی نہیں جاتی تھی، آوازوں میں پستی، شرم و حیا، احترام، یہ تعلیمات تھیں اسلام کی، یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہوتی تھی۔ کو ایجوکیشن ہے، کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیوں کے ماحول میں تقریب، یہاں تک کہ ہم انڈین اسلامک یونیورسٹی میں تھے ڈاکٹریٹ میں، تو لبرل یہ سرخے احتجاج کرتے تھے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی کلاسیں اکٹھی کی جائیں، بھی تمہیں کیا ملے گا، تم پڑھنے آئے ہو۔ وہاں ایک دن احتجاج ہوا تو میں نے ایک پروفیسر سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس چیز کا احتجاج ہے؟ یحاجون اختلاط النفوس النسوات والرجال والطلاب طالبات، مرد اور لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہو کے پڑھے، مسلمانوں کے بچے ہیں، اور ایک یونیورسٹی پورے اسلام آباد میں جس کے ڈپارٹمنٹ میں لڑکیاں الگ ہیں اور لڑکے الگ ہیں، برداشت نہیں ہے، یہ گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے، یہ گھر سے ڈگریاں لینے کے لیے آئے ہوئے۔ اور پرسوں ایک دوست نے پوسٹ لگائی تھی، اس نے کہا کہ وہ ایم بی اے کا فارم فل کرنے کے بعد اس شخص نے، لڑکے نے چوکیدار سے پوچھا کہ یونیورسٹی کیسی ہے، اس نے کہا بہت اچھی ہے، میں نے بھی ایم بی اے یہیں سے کیا ہے۔ ڈگریوں کا پلندہ ہے، اور 4% کے سکول میں قطار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب مل جائے۔ گلی محلے کے بچوں کو اکٹھا کر کے وہ الف انار دے، بکری صحیح طرح پڑھا دیں، اللہ کی قسم معاشرہ انہیں سلام کرے۔ میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں دور کی کوڑی کاہے کو لانی۔ میں تو جب تجوید پڑھی نا تو گاؤں میں ہم آئے، ہمارے گاؤں میں بریلوی زیادہ ہیں، تو ہم نے ناظرہ پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے میں نے آ کے گھر والوں کو کچھ تھوڑا بہت پڑھایا، اپنی سسٹر کو پڑھایا، تو لڑکیوں کو اس نے پڑھانا شروع کر دیا، بچوں کو میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ لو بھائی، چونکہ شاہوں کا راج تھا، کہیں سے کوئی بچہ لیلا لے کے آ رہا ہے، قاری صاحب کے لیے لیلا لے کے آ رہا ہے، پورے گاؤں کے بچے ہمارے پاس ناظرہ پڑھنے لگ گئے، کوئی دانے لے کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا بھی ہماری کون سا گدی تھی کہ ہمیں ان باتوں کا پتا ہو، ذمہ دار ہے، کسی نے سبزی بیجی، کوئی سبزی لے کے آ رہا ہے، تو ہم تو ان چیزوں کے لیے سکھا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے وہاں ناظرہ پڑھا، وہ ناظرہ پڑھ کے یہاں آئے، ان میں سے اکثر بچے اس ناظرے کی بنیاد پہ ہمارے گاؤں کے حفظ کیا اس مرکزی جامع مسجد میں، پھر یہاں سے ہم انہیں جامعہ سلفیہ لے گئے، اور ان میں سے بہت سارے بچے آج میدان عمل میں ہیں۔ اور ایک لڑکا جو ہمارے پاس وہاں، اس نے ناظرہ پڑھا، پھر اس ہماری مرکزی جامع مسجد میں حفظ کیا، پھر جامعہ سلفیہ میں تعلیم حاصل کی، میرے پاس وہاں فیصل آباد میں الحمدللہ پڑھا بھی رہا ہے، ہمارے ادارے میں ساتھ میں حفظ بھی کروا رہا ہے، جمعہ بھی پڑھا رہا ہے۔ تو سکھانے کے لیے آپ بیٹھ جائیں، کسی بندے تک اپنا ہنر اور اپنا فن منتقل کر دیں، یا جال لگا کے چڑیا پکڑنی ہے۔ عزیز دوستو، یہ جو تعلیمات ہیں اولاد کی تربیت کی، اس میں ان چیزوں میں سب سے مرکزی کردار ٹیچر کا والدین نے ادا کرنا ہے۔ امی اور ابو نے یہ باتیں سکھانی ہیں۔ سکول آپ کے بچوں کو بالکل نہیں بتائے گا کہ بیٹے بغلوں کے بالوں کی صفائی کرتے، نہیں بتائے گا، اسے نہیں معلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو 100 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ کتنے کوڑوں کی؟ 100۔ اتنا رویا، 10 کوڑے معاف ہوئے، پھر رویا، پھر معاف ہوئے، پھر رویا، پھر معاف، روتا بلکتا رہا، 99 کوڑے معاف ہو گئے، ایک کوڑا باقی بچا۔ فرمایا یہ تو اس کو ضرور لگے گا، جب وہ ایک کوڑا مارا گیا، ملیت قبرہ النار، اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ صحابہ نے پوچھا سیدی اس کا جرم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے زندگی میں ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ کتنی نمازیں بغیر طہارت کے پڑھتا ہے؟ اسے غسل کا طریقہ آتا ہے؟ آپ نے سکھایا ہے؟ آپ نے پوچھا ہے؟ یہ کس پہ آپ اعتماد کر کے بیٹھے؟ کون سکھائے گا آپ کے بچے کو؟ یہ کس نے تعلیم دینی ہے؟ کہیں باہر سے نہیں آنے، آپ نے خود سکھانا ہے۔ یہ آپ کو کہا جا رہا ہے اے صاحب ایمان، من بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد وہ بچے لم یبلغ الحلم، جو ابھی اپنی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت خاص ہیں
کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالو کہ کچھ اوقات خاص ہوتے ہیں جن میں دھیا دھونس نہیں چلتا ہے کہ جہاں چاہو جیسے چاہو. جو ماں باپ سے ڈفرنس رکھے گا تو کیا وہ دوسروں سے دور نہیں رہے گا؟ کیا وہ مخلوق نظام کو چاہے گا؟ اسے شرم و حیا کا پیکر یہاں اس عمر میں بنایا جا رہا ہے. اور یہ حکم ہے لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے علاوہ جو اوقات ہیں پھر تم اکٹھے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھر وہ آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم، اللہ نے یہ آیات کھول کے تمہارے لیے بیان کی ہیں. اللہ جاننے والے عالم ہیں، اللہ حکیم ہے، انہیں معلوم ہے کہ کس طرح معلومات تم تلک پہنچانی اور کون کون سی معلومات کس وقت میں تم نے بچوں پہ نافذ کرنی. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے تم میں سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پھر اجازت کے قوانین ان پہ لاگو ہو جائیں گے. كما استأذن الذين من قبلهم، جس طرح پہلے یہ قوانین چلتے آ رہے ہیں. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم، اللہ تعالیٰ یہ تمہارے لیے بات کھول کے بیان کر رہا ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اب تم نے بچوں کو ایک ایسی حدود میں داخل کر دیا ہے کہ اب وہ جرم کرتے ہیں تو ان پہ اس جرم کی سزا لاگو ہوگی. جب یہ بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے جو مسائل ہیں جنہوں نے غداری کی ہے، تو وہاں بچے بھی تھے. جب عہد شکنی کی ہے یہ یہود کے 3 قبائل میں سے ایک قبیلے نے، تو کیا حکم ہوا تھا؟ حیات پیکر کی جانب سے کیا حکم ہوا تھا کہ انہیں چیک کیا جائے. جو بچے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے ہیں ان پہ شرعی حدود کا نفاذ ہو چکا ہے. اب وہ گنہگار شامل شمار کیے جائیں گے، بچے کہہ کے معاف نہیں کیے جائیں گے، سزا دی جائے گی. انہیں چیک کیا جائے، چیک کیے گئے. اور جو اس دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے اگرچہ وہ بچے نظر آ رہے تھے تو کیا ہوا؟ پوری کائنات میں امن کو پروان چڑھانے والی پرسنالٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ طے پایا تھا، جو فیصلہ طے پایا تھا، اس فیصلے کے مطابق ان کی گردنیں اتاری گئی تھی، ان کے سر اڑائے گئے تھے. بچے کو پتا ہو کہ اب میرے جرم کی سنگینی، اب میرا نماز کا چھوڑنا، اب میرا کسی غیر محرم کے ساتھ الیک سلیک رکھنا یہ شغل میلہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ تعلیمات ہیں، یہ تربیت ہے، یہ باتیں سکھانی ہے. آئیے مل کے اپنے بچوں کی فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کی قسم جس بندے کو، نوجوان کو شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے یا بیٹا دیا ہے، اگر اسے ماحول کا پتہ چل جائے کہ اس طرح معاشرے میں چل کیا رہا ہے، غیر مرئی باتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ تقریب کی باتیں کس حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار میرے بچے بگڑ نہ جائیں، میرے بچے خراب نہ ہو جائیں، میرے بچوں کے ذہن میں کوئی شیطانی خیال پختہ نہ کر دے، یہ عزتوں کے محافظ بنے، یہ عزتوں کے لٹیرے نہ بن جائیں. بچیوں کے حوالے سے بچوں کس طرح آپ بے خبر ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو اپنے پاس رکھو اور انہیں پابند کرو کہ کہیں کام جائیں فوراً کر کے واپس گھر آئیں، رات گھر رہیں آ کے. یہ حدیث ہے کہ رات گھر آ کے رہے واپس، اور شام کو اسے بھیجو، اسے دم کر کے بھیجو. اعیذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات اعوذ بک ان یحضرون. یہ تم نے انہیں دم کرنا ہے کیونکہ شام کے وقت شیاطین کھلتے ہیں اور وہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے بچوں کے ذہن میں تخریب ڈالتے ہیں کہ اندھیرے کی اوٹ میں یہ کام بھی کر لیتے ہیں، یہ کام بھی کر لیتے ہیں. ان پہ پوری کڑی نظر رکھو اور انہیں دم کرو اور انہیں واپس بلاؤ کہ واپس جلدی آؤ کام کر کے، اور آ کے گھر ہمارے سامنے تم آرام کرو. انہیں وضو کرواؤ، طہارت سکھلاؤ اور صبح اسے اٹھاؤ، نماز میں لے کے آؤ. اسے پتہ چلے کہ خواہشات کو کچل کے فرائض کی پابندی کیسے کرتے ہیں. خواہشات کبھی بھی اس کو بہکا نہیں سکیں گی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو یہ آج کے جمعے کی تمہیدی باتیں ہیں، آئندہ جمعوں میں 2 جمعے انشاءاللہ تعالی مزید اس پہ بات کریں گے. اللہ آپ کا آنا، میرا کہنا اپنی جناب میں قبول فرمائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. قصہ مختصر، پیغام یہ ہے کہ بچے آپ کے ہیں، تربیت آپ نے کرنی. کوئی رٹی رٹائی چیز سکول دے دے گا آپ کے بچوں کو، یہ ویسے خیال ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ
توفیق دے دے کہ ایک ایسا اوپن سکول سسٹم ہو جو نصاب کی اس دجالی قید سے آزاد ہو، طبقاتی تقسیم سے آزاد ہو، کہ ایک شخص کی کتابیں 8,000 کی آتی ہیں اور ایک کا باپ بیچارہ وہ مہینے میں 8,000 کماتا ہے. یہ فرق ختم ہو، بچے بغیر بیگ اور بغیر حقیبے کے آئیں، بغیر بیگ اور بغیر اور جس حیثیت میں ہو اس حیثیت میں آئیں. لباس کا پرانا ہونا اور بات ہے، گندا ہونا اور بات ہے. ستھرا اور اجلا لباس ہو، پرانا ہو، کوئی مسئلہ نہیں. کسی بچے کو بلیک میل نہیں کیا جائے کہ تم نے یہ پیوند کیوں لگا رکھے، اور پیوند لگانے سکھائے جائیں. میں نے ایک شخص کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ سکول بنائیں اور غریبوں کے بچوں کو بھرتی کریں، کام آپ کو میں لے کے دوں گا. مثلا جوتوں کے ڈبے بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بنا لیتے ہیں، اس میں 1 گھنٹے کا پیریڈ یہ ہو کہ بچہ وہ ڈبہ بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری سکھائی ہے، اور میرے عزیزوں وزیر اعظم بھی مزدوری ہی کرتا ہے، چھابری فروش بھی مزدوری کرتا ہے. مزدور ہونے میں یہ برابر ہیں. جو اے سی والے روم میں بیٹھ کے ہیش پپی کے جوتے بیچ رہا ہے وہ مزدوری کر رہا ہے. مت سوچا جائے کہ وہ افسر ہے اور میں نعوذ باللہ افسر نہیں. جو حق حلال کماتا ہے وہ افسر ہی اللہ کا یار ہے. تو بچے وہ کام کریں اور اس کام کا جو معاوضہ ہو وہ بچے فن سیکھیں، انہیں ملے، ان کے والدین کو ملے. ایک جگہ میں کپڑے کی مارکیٹ میں گیا، وہاں مکی مارکیٹ ہے، کثرت کے ساتھ اہل حدیث بیٹھے. میں نے کہا یار یہ جو آپ چادریں لیتے ہیں ان کے بمبل ہوتے ہیں سائڈ پہ، تو یہ آپ کس سے بنواتے ہیں؟ کہنے لگا کچھ خواتین ہیں. تو میں نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، اس کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اس نے جو پیسے وہاں میرے سامنے کو بڑا کام ہے، ان کا بڑا کام ہے. اس نے جن پیسوں کا تذکرہ کیا، ایک اچھا خاصا سکول امیر صاحب سال کی اتنی فیس جمع نہیں کرتا جتنا مہینے کا فیصلہ وہ بمبل بانٹنے کا دیتے ہیں. چادروں برانڈ ہے بہت بڑا، ٹرکوں کے ٹرک وہ کپڑے کے نکلتے ہیں، مل آنر ہے خاص. میں نے اس بندے کے سامنے یہ بات رکھی، اس نے کہا یہ قاری صاحب میں نے پہلی مرتبہ ایسی کوئی سوچ دیکھی ہے، آپ یہ کام کریں ہم اس سے زیادہ دیں گے. اور 3-4 اور وہ ایک بندہ جو مانا ہوا تھا وہ تو نہ چل سکا ساتھ، دوسروں کے سامنے رکھا رکھا نہیں یار کام تے کی لانا انہاں نوں، تسی قرآن پڑھاؤ، آ ہی جاندا صدقہ خیرات آ ہی جاندا. یہ ضرورت ہے. بچہ جس حیثیت میں ہے بلیک میل نہ ہو، آئے بغیر کتاب کے آئے اور 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے سکول میں رہے، اور 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے میں ایک موضوع کی جزی سیکھ کے جائے کہ آج میں نے اپنے گھر کی سیڑھیوں پہ چڑھنا ہے تو چڑھنا کیسے، اسے وہاں تجربہ کروایا جائے. چھوٹا سا باورچی خانہ ہو، کھانا دینے ڈلیور کرنے کے طریقے، گھر کے اندر ایٹیکیٹ، اسے انسان تو بناؤ، تم پروفیسر بنانے پہ تلے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو خیال، یہ سوچ ہے، اس کو اللہ پروان چڑھانے کے لیے ہمیں معاون عطا